السلام علیکم دوستو، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ میرے بھائیو، آج کے ہم اس ویڈیو میں بہت اہم مسائل پر بات کرنے جا رہے ہیں۔ کیا قربانی کرنے والے مرد یا عورت ناخن کاٹے اس کی قربانی نہیں ہوتی؟ کیا وہ بال کاٹے اس کی قربانی نہیں ہوتی؟ کیا حج کے دن بھی روزہ رکھے گا؟ کب روزہ کھولے گا؟ کس کس پر قربانی واجب ہے؟ کیا بچے قربانی دے سکتے ہیں؟ کیا بوڑھے قربانی دے سکتے ہیں؟ کیا اپنی قربانی کو چھوڑ کر دوسرے کے بارے میں جو آپ کے عزیز و اقارب فوت ہوئے ہیں، مثلا والد، ماں، بہن، بھائی، اپنی قربانی کو چھوڑ کر ان کے لیے ایصال ثواب کے لیے قربانی کر سکتے ہیں؟ یہ سارے مسائل انشاءاللہ تعالی آج ہم اس ویڈیو میں آپ کو بیان کرنے جا رہے ہیں، لیکن کائنڈلی دوستوں سے درخواست ہے کہ ویڈیو کو پورا واچ کر اور مسائل پر غور و فکر کر اس پہ عمل کرے۔ لیکن بھائیوں سے ایک شکوہ اور ایک درخواست ہمیشہ رہتی ہے کہ ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگتی ہو تو برائے کرم ویڈیو کو لائک، اگر ہمارے چینل پر نہیں ہو تو چینل کو سبسکرائب کر دیجئے تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ کو پہنچے۔ چلو بھائیو، اپنے مدے پہ آتے ہیں، بات کرنے جا رہے ہیں۔ سب سے پہلے ہم ان مسائل کو چھیڑیں گے کہ کس پر قربانی واجب ہے، کیا بچے قربانی کر سکتے ہیں یا نہیں۔ میرے بھائیو، شریعت نے جو احکام لاگو کیے ہیں اس کا مسلمان ہونا ضروری ہے، اور دوسری شرط یہ ہے کہ عاقل بھی ہو، بالغ بھی ہو۔ جب انسان عاقل ہو، بالغ ہو، مسلمان ہو، تب دین اسلام کا مکلف ہو جاتا ہے، ان کے اوپر شریعت کے حکام لگ جاتے ہیں، اور یہ قربانی کرنا بھی واجب ہے۔ جب بچہ ہو اس پہ قربانی واجب نہیں، اور اعمال روزہ زکوٰۃ ان پہ واجب اور فرض نہیں ہے تو قربانی کیسی ہوگی؟ تو میرے بھائیوں، بچوں پر قربانی واجب نہیں ہے، وہ غیر مکلف ہیں، چھوٹے ہیں، ان کے لیے کوئی قربانی ٹھیک نہیں ہے۔ ہاں میرے بھائیوں، اب رہا وہ دوسرا مسئلہ کہ اپنے مردوں کے لیے اپنے والد جو آپ سے پہلے جا چکے ہیں، فوت ہو چکے ہیں، بہن بھائیوں، کوئی رشتہ دار ہو، ان کے لیے ایصال ثواب کی نیت سے قربانی کر سکتے ہو۔ بھائیوں، ہاں کر سکتے ہو، لیکن ایک شرط پہ۔ اگر آپ پہ قربانی واجب ہیں تو سب سے پہلے آپ اپنی قربانی کو اپنا لیں گے، اپنی قربانی کر لیں گے، تب جا کر ان کے لیے ایصال ثواب کی نیت سے قربانی کر سکتے ہو۔ یاد رکھیے، اگر آپ پہ قربانی واجب ہے اور اپنی قربانی نہ کر لی اور ایصال ثواب کے لیے دوسری قربانی کی تو آپ کے ذمہ یہ قربانی واجب رہ جائے گی، آپ گناہگار ہوں گے۔ سب بہن بھائیوں سے گزارش ہے کہ پہلے اپنی قربانی کر لے، اگر وہ ساتھ زیادہ ہو تو اپنے والدین کے، اپنے رشتہ داروں کے پیچھے ایصال ثواب کے لیے قربانی کر سکتے ہو۔ اب رہا تیسرا مسئلہ ناخن اور بال کاٹنے کا، آئیے ہم وہ بھی آپ کو بتانے جا رہے ہیں۔ اچھا میرے دوستو، اب رہی وہ دوسری بات کہ لوگوں نے یہ بہت بڑا چڑھا کر یہ مسئلے کو اپنے اوپر فرض اور واجب کر دیا ہے، جو مرد ہو یا عورت ہو وہ قربانی جس دن کرے گا وہ 1 ذی الحجہ سے لے کر 10 ذی الحجہ تک نہ اپنی ناخن کو کاٹ دیں گے، نہ اپنی بالوں کو، نہ کوئی اور چیز جو اپنے لیے وہ حرام کر دیتے ہیں۔ کیا یہ ٹھیک ہے کہ اگر 10 دن کے اندر کسی نے اپنی ناخن کو کاٹ لیا یا اپنے بالوں کے ہیئر ڈریسر کروایا، یا اس مرد اور عورت کی قربانی نہیں ہو سکتی؟ نہیں میرے بھائی، یہ بہت غلط ہے۔ اہم مسئلہ جو ہے اس کو آپ جانے تو آپ کو پتہ چل جائے گا۔ میرے بھائیو، یہ ذی الحجہ کے جو پہلے 10 دن ہیں، جو مرد ہو یا عورت ہو، جو قربانی کرنے والے لوگ ہو، جوان ہو، بوڑھی ہو، جس پہ قربانی واجب ہے، ان کا یہ عمل 10 دن تک رہے گا کہ وہ نہ اپنے ناخنوں کو کاٹے، نہ اپنے بالوں کو کاٹے، نہ سنوارے، اور ویسے ہی پھرتے رہے۔ میرے بھائیو، یہ مسئلہ جو ہے یہ حاجیوں کے ساتھ مشابہت رکھنی ہے، کیونکہ حاجی صاحبان جو ہیں یہ 10 دن میں یہ چیزیں نہیں کرتے ہیں، ان کے لیے جائز نہیں ہوتی وہ اپنے ناخنوں کو بھی نہ کاٹے، اپنے بالوں کو بھی نہ کاٹے، کیونکہ وہ حرم کے اندر ہوتے ہیں، ابھی تک وہ حلال نہیں ہے، تو اسی لیے ان کے لیے یہ جائز نہیں ہے۔ اب رہا ہمارا اور آپ کا مسئلہ جو حرم سے باہر ہیں، جو حج کے لیے نہیں گئی ہیں، تو میرے بھائیو، یہ عمل ان لوگوں کے لیے مستحب ہے، کیونکہ اپنے آپ کی مشابہت حجاج صاحبان کے ساتھ کروائے، یہ عمل ان کے لیے مستحب ہے، ثواب ملے گا۔ اگر کسی نے اپنے ناخن کو کاٹا، اپنے بالوں کو کاٹا، تو قربانی ان کی ہو جائے گی، کیونکہ اس سے صرف اور صرف مستحب رہ گیا، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ وہ اپنے ناخن کو بھی کاٹ سکتے ہیں، اپنے بالوں کو بھی کاٹ سکتے ہیں، نہ کٹوائے یہ تو بہت بہتر ہے، اس کو ثواب دگنا ملے گا۔ اسی طرح حج کے دن کا روزہ جو صاحبان قربانی کر لیتے ہیں، ان کے لیے سنت اور مستحب یہی ہے وہ صبح کچھ بھی نہ کھائے جب تک قربانی نہ کر لے، جب قربانی کر لے تو قربانی کے گوشت
گوشت کے ساتھ اپنا روزہ کو کھولے. یہ بھی ایک سنت اور مستحب عمل ہے. قربانی میں کوئی حرج نہیں آتی. اگر وہ شخص صبح سے بھی کوئی چیز کھا لے تو اس کے قربانی پہ کوئی اثر نہیں بنتا. اگر یہ عمل کر لے تو ثواب دگنا تگنا ہو جائے گا. یہ تو نورن علی نورن ہو گیا. میرے بھائیو ویڈیو آپ دیکھ رہے ہو لیکن ابھی تک آپ لوگوں نے لائک نہیں کر دیا ہے. انتظار کس بات کی ہے؟ لائک کرو. اس سے ہماری حوصلہ افزائی ہو جائے گی. کوئی اچھا خاصا کمنٹ کرو. امید ہے انشاءاللہ تعالی میری بات آپ کو سمجھ میں آئی ہوئی ہوگی. اگر کوئی مسئلہ ہو تو کمنٹ میں اپنا رائے بھی دے اور اپنا مسئلہ بھی پوچھے. انشاءاللہ تعالی آپ کو صحیح اور کریکٹ جواب ملے گا. آپ جہاں کہاں بھی ہو اللہ آپ کو خوش اور سلامت رکھے. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. اب تک کے لیے اتنا کافی. اللہ حافظ.